بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 16 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی میری اماں کو پتہ چلا اس نے میرا رشتہ ایک بدصورت شخص سے کر دیا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اماں کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن پھر جب اماں نے بتایا کہ وہ بہت امیر ہے تو میں سب کچھ بھول گئی، جس کی وجہ سے میں نے دولت کی لالچ میں آ کر اس لڑکے کو جسے میں پسند کرتی تھی اس سے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے اور اپنی خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ بہت سے سپنے سجائے میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں دلہن ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے گھر کی ہر چیز کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر رش کر رہی تھی۔ دل میں بہت سے ارمان لیے میں اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بیوی تب مانے گا جب میں حجامہ کرواؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں حیران رہ گئی تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا تھا، لیکن وہ میری کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر مجھے آدھی رات کے وقت ایک حجامہ سینٹر لے گیا۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور جیسے ہی ہم حجامہ سینٹر پہنچے تو میری روح ہی کام گئی، کیونکہ وہاں تو میں اس وقت سستی سے کمرے میں اپنے گندے سے بستر پر پڑی تھی، جبکہ باہر سے اماں کی مجھے باہر بلانے کے لیے چنگھاڑتی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن میں کافی ڈھیٹ قسم کی لڑکی تھی اور میرا یہ روز کا معمول تھا، اس لیے میرے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ اس وقت کمرے کی خراب حالت کے ساتھ ساتھ میرے بستر حتیٰ کہ میری خود کی حالت بھی بڑی ابتر ہو رہی تھی۔ گھر میں 2-3 لڑکیاں اور اماں کے ہونے کے باوجود ہمارے گھر کا بہت برا حال تھا۔ ہمیں بس اچھا کھانے پینے اور رنگ برنگا پہننے اوڑھنے کا شوق تھا۔ گھر کے کاموں کی طرف اماں کے دیکھا دیکھی ہم نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور بھائی کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب من موجی سے زندگی گزار رہی تھی۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور کبھی کبھار وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھیں تاکہ میں بھی آہستہ آہستہ کام سیکھ سکوں، مگر مجھے اس سب کا کوئی شوق نہیں تھا اور کچھ میں بہت کاہل تھی۔ کام چوری مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے میں اماں کے بہت زبردستی کرنے پر ان کے ساتھ جاتی وگرنہ گھر میں پڑی رہتی۔ مگر جیسے ہی اماں کو گھر سے گئے تھوڑی دیر ہوتی میں خود کو اچھا سا تیار شیار کر کے محلے کی سیر کو نکل پڑتی۔ ایک تو میں ابھی کچھ کم عمر تھی اور دوسرا کافی حسین بھی تھی، اس لیے سب کی نظریں مجھ پر جمی رہ جاتی تھیں۔ کئی لڑکے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتے اور میں ان سے ہنسی مذاق کر کے وہاں سے چلی جاتی۔ سارا دن میرا یہی مشغلہ رہتا اور مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جو کہ سارا دن گندے سے ہولیے میں محلے کی گلیوں میں کھیلتی رہتیں اور شام کو اماں کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ تب میں تھوڑا اماں کی ڈانٹ کے ڈر سے ان کو زبردستی پکڑ دھکڑ کر صاف ستھرا کر دیتی اور کبھی دل میں آتا تو گھر کی بھی اوپری صفائی کر دیتی۔ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ اس گھر کی صفائی ستھرائی اماں نے بھی نہیں کرنی تھی اور خود سورج کے سر پر آنے پر بمشکل نیند سے جاگنا ہے اور رس چائے کھاتے برتن وہیں ایک طرف پھینکتے دیر ہونے کا اعلان کرتے اپنے کام پر نکل جانا ہے۔ مگر مجھے کام کا ہی بولتے رہنا تھا اور جب تک سو نہیں جاتی مجھے برا بھلا کہنے کا سلسلہ جاری رہنا تھا، جس سے میں بیزار ہو جاتی تھی۔ میری زندگی اسی طرح کے اجاڑ پن سے گزرتی جا رہی تھی۔ اسکول کا منہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اماں نے کبھی اس طرف توجہ دی تھی۔ اماں نے نہ کبھی خود نماز روزے کی فکر کی اور نہ ہی کبھی ہمیں اس کے بارے میں بتایا، یعنی ہم بہنیں دینی و دنیاوی ہر قسم کی تعلیم سے نابلد تھے۔ اماں کو بس اپنے کام سے مطلب ہوتا۔ یہاں پر انہیں ایک اچھا ماحول ملنے کے ساتھ ساتھ اچھا پہننے اور کھانے کو مل جاتا تھا تو کس کا دل گندے سے گھر میں لگنا تھا، یا پھر اس کے کام کر کے انہیں کیا ملنا تھا، اور اپنے کام والی جگہ پر بھی صرف ایک پیسے کے لیے ہی مجبوری میں کام کرتی تھیں تاکہ زندگی کی باقی ضروریات پوری ہو سکیں، کیونکہ جہاں اماں کام کرتی تھیں وہ لوگ اماں کو بھی اور ہمارے لیے بھی اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دے دیتے تھے، جو کہ ہمیں تو نئے ہی لگتے اور ہم خوشی خوشی پہن لیتے تھے۔ کئی بار اماں کھانا بھی وہیں سے لے کر آتی یا پھر راستے میں موجود کسی چھوٹے سے ڈھابے سے لے کر آتی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کھانا بنانے سے مجھے موت پڑتی تھی، اور اگر کسی دن اماں مجبوری میں کوئی دال سبزی پکانے کے لیے لے آتی تو ہمارے گھر میں میرا اور اماں کا چیخنا چلانا شروع ہو جاتا تھا۔
ہم دونوں کو ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میں تم سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور تم کھانا بناؤ گی، مگر جیسے تیسے لڑتے جھگڑتے کام ہو ہی جاتا۔ جتنا زیادہ میں کام سے جان بچاتی تھی یا پھر جتنا زیادہ میں فارغ رہتی تھی، اسی حساب سے میرے اندر سستی و کاہلی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود نہ گھر کا ہوش تھا اور نہ ہی کوئی کام کرنے کا ڈھنگ تھا، جبکہ مجھے تو خود کو چھپا کر رکھنے کی بھی عادت نہیں تھی۔ کچھ مجھے اپنی خوبصورتی کا بہت ناز تھا اور میک اپ کرنے کا شوق بھی تھا، تو میں چہرے پر بہت سے رنگ تھوپے رکھتی تھی اور باہر نکلتے تو خاص اس بات کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی اپنے دوپٹے کی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ اماں نے کبھی اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ابھی میں خود اتنا عقل مند ہوئی تھی، بلکہ میں تو باہر نکلتے اٹلاتے ہوئے سب کو دعوت نظارہ دیتی تھی۔ کچھ میں جس لڑکی کی صحبت میں رہتی تھی وہ بھی ایسی ہی تھی، کیونکہ اس پورے محلے میں ہمارے جیسے ہی گھرانے آباد تھے۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میرے بگڑنے میں اس لڑکی کا ہی زیادہ ہاتھ تھا جس کو میں اپنی پکی سہیلی مانتی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ ویسے تو میں اماں کی کوئی بات نہیں مانتی تھی، لیکن جب مجھے کوئی اماں سے اپنا مطلب نکالنا ہوتا تو میں بڑی میٹھی بن جایا کرتی تھی، اور میں رات کے اس وقت جب اماں سونے لگی تھیں تو میں نے اماں سے کہا کہ وہ صبح کام پر جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، جس پر اماں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تھا کہ میں اپنے منہ سے کیسے یہ بات کر رہی ہوں، حالانکہ میں ان کے لاکھ کہنے پر بھی ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ لیکن اماں کو نہیں پتا تھا کہ میرے اس بار اماں کے ساتھ جانے میں میرا مطلب پوشیدہ تھا، وہی مطلب، وہی ایک کام جسے کرتے میں تھکتی نہیں تھی اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس کو کرنے کی ترغیب میری سہیلی نے دی تھی، جو کہ میرے خیال میں عمر میں مجھ سے کافی بڑی ہونے کی وجہ سے کافی سمجھدار بھی تھی۔ اس وقت اماں نے مجھے باتیں سناتے کافی شرمندہ کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے ہاں کر ہی دی تھی، جس پر میں خوشی خوشی اپنے بستر پر سونے چلی گئی تھی۔ اماں یہاں کام کرتی تھیں، وہاں میری ایک ہم عمر لڑکی تھی جو کہ پہلے تو اپنے کپڑے، جوتے، جیولری اور تھوڑا بہت میک اپ کا سامان بھیج دیا کرتی تھی، لیکن اب کافی عرصے سے نہیں بھیجا تھا، تو میں اسی لیے جا رہی تھی تاکہ اس سے سب چیزیں مانگ کر لے آؤں گی۔ بے شک وہ سب چیزیں پرانی اور استعمال شدہ ہونی تھیں، لیکن میرے لیے بالکل نئی چیزوں جیسی تھیں، جن کو صبح لینے کی خوشی میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح اماں کے ساتھ جانے کا مشورہ میری سہیلی ہی نے دیا تھا کہ اماں بھی خوش ہو جائیں گی اور میرا کام بھی ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لالچ میں میں کیا کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی، یا پھر کسی ایک ایسی راہ پر چل نکلوں گی جہاں پر محنت کیے بغیر مجھے سب کچھ مل جانے والا تھا۔ ان مصنوعی چیزوں کی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا۔ اگلے دن اماں کے ساتھ گئی تو اماں کی مالکن کی بیٹی نے مجھے وہاں دیکھتے ہی کئی چیزیں میرے حوالے کر دی تھیں، جن کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ اس دن کام سے واپسی پر اماں نے مجھ سے اگلے دن کام پر جانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے منہ بناتے انکار کر دیا، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا تھا، اور ویسے بھی مجھے اپنی آزادی بہت عزیز تھی۔ مجھے اتنا سکون ان بڑی بڑی کوٹھیوں میں نہیں ملتا تھا جتنا اپنے محلے میں گلی گلی پھرتے اپنی سہیلی سے ہنسی مذاق کرتے ملتا تھا۔ میرے انکار پر ایک بار پھر اماں کا مجھے برا بھلا کہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے میں کان بند کیے سنتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے اماں کے کام پر جاتے ہی خود بھی جلدی سے گھر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اپنی سہیلی کے گھر کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ میں اسے اپنے گھر پر بلا کر ساری چیزیں دکھاتے شو مارنے والی تھی، لیکن میں جیسے ہی اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ وہ بڑی سجی سنوری کھڑی ہے، لیکن مجھے اس کے سجنے سنورنے سے زیادہ اس کے پاؤں میں موجود جوتوں نے چونکایا تھا، جو کہ ایک کافی نفیس سی موتیوں والی چپل تھی۔ آج تو شاید اس نے پاؤں بھی دھوئے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے تو ہم اپنے چہرے کو کتنا مرضی چمکا لیتی تھیں، لیکن پاؤں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا تھا، بے شک وہ مٹی سے اٹے پڑے ہوں۔ میں جو یہاں بڑی خوش آئی تھی، اب میری خوشی کچھ مان سی پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کے جوتوں پر نظریں ٹکائے پوچھا کہ یہ جوتے اسے کس نے دیے ہیں، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ وہ خود سے یہ نہیں لے سکتی تھی۔ میرا سوال سنتے وہ کچھ شرما سی گئی تھی، جس پر مجھے تعجب ہوا تھا۔ پھر میری سہیلی نے اسی طرح شرماتے ایک لڑکے کا نام لیا جس نے اسے یہ جوتے لے کر دیے تھے، اور اس کے منہ سے ایک انجان لڑکے کا نام سن کر میری حیرت اور زیادہ بڑی تھی کہ کوئی انجان لڑکا اسے یہ کیوں دینے لگا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی کبھی دھیان گیا تھا کہ اس طرح بھی لڑکے لڑکیوں کو تحفے دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو ان کو بس اپنے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہی دیکھا تھا، وہ بھی میں بس تب کرتی تھی جب میری یہ سہیلی میرے ساتھ ہوتی تھی، ورنہ اکیلے میں تو میری آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ جب وہ ساتھ ہوتی تب بھی میں بولنے سے زیادہ سننے پر عمل کرتی تھی۔ میری حیرت کو دیکھتے جب میری سہیلی کو لگا کہ میں اس کی بات نہیں سمجھ رہی
تو اس نے مجھے پاگل کا خطاب دیتے ایک طرف پڑی چارپائی پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ وہ اس لڑکے سے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گی، تو اسی لیے وہ لڑکا اسے تحفے دیتا ہے۔ اس نے کئی چیزیں مجھے دکھائی تھیں جو اس لڑکے نے اسے دی تھیں۔ میں نے چپ کر کے اس کی باتیں سنی اور پھر بغیر اسے کچھ کہے وہاں سے چل دی، جس پر میری سہیلی نے پیچھے سے آواز لگاتے پوچھا کہ مجھے کل اماں کے ساتھ کام پر جانے کا فائدہ ہوا یا نہیں، تو میں نے اس سے جھوٹ بول دیا کہ مجھے کچھ نہیں ملا اور یہ کہہ کر گھر چلی گئی۔ میرے دماغ میں بہت سی سوچیں بھرنے لگی تھیں اور مجھے کل ملی چیزیں ایک دم سے بری لگنے لگی تھیں۔ دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں اپنی سہیلی سے زیادہ خوبصورت ہوں تو کوئی مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا اور مجھے تحفے کیوں نہیں دیتا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب میں نے بھی کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کوئی لڑکا مجھ سے پیار کرے اور تحفے بھی دے۔ میں اچھا برا سمجھے بغیر بس اپنی دوست کی جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے اندر جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی وہ بھی شاید جاتی رہی تھی اور میں غلط طریقے سے غلط راہ پر چلنے کا ارادہ کرنے لگی تھی جس کی کوئی منزل نہیں تھی سوائے بے عزتی اور بدنامی کے۔ مجھے کچھ نہیں ملنا تھا۔ پھر میں نے اپنی سہیلی کی ہی مدد سے ایک لڑکے سے دوستی کر لی، جس کے بعد میں نے اپنے منہ سے ہی اس سے اپنی من مرضی کی چیزیں مانگنے لگی تھی۔ جن سے ہماری دوستی تھی وہ بھی کوئی بہت پیسوں والے نہیں تھے، لیکن لڑکے ہونے کے ناطے کماتے تھے، تو جس سے وہ ہماری فرمائشیں پوری کر دیتے تھے۔ میں نے اپنے ہر کام میں اپنی سہیلی کی نقل کی تھی، جس طرح وہ کہتی میں وہی کرتی، یا پھر جس طرح وہ کرتی میں بھی اس کے پیچھے ویسا ہی عمل کرتی، کیونکہ میرے خیال میں وہ مجھ سے بہت زیادہ عقل والی ہے۔ اسی لیے جب تک میری بھی اس کی طرح ایک لڑکے سے دوستی نہیں ہو گئی تھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ اب مجھے اپنی زندگی میں بڑا مزہ آنے لگا تھا۔ پہلے جو میں اکتائی اور ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اب سب سے اچھے سے بات کرنے لگی تھی۔ ہر وقت مسکراہٹ میرے چہرے پر سجی رہتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں ذہنی سکون سے محروم تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے سے منع کر رہی ہے، لیکن کچھ نہ سمجھتے سر جھٹک دیا کرتی تھی۔ اس بات کو اماں نے بھی بہت جلد نوٹ کر لیا اور انہوں نے مجھے کئی بار اس بارے میں کوریدا بھی، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی، کیونکہ میری سہیلی نے سختی سے اماں کو بتانے سے منع کیا تھا کہ اس طرح اماں مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیں گی۔ جو بھی تھا میں اچھے سے جانتی تھی کہ جب اماں کو یہ بات پتہ چلے گی تو اماں غصہ کریں گی، کیونکہ اماں نے تو میرے جوان ہوتے ہی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانا چاہا تھا، لیکن میں ضد کر کے نہیں جاتی تھی۔ اماں مجھے کسی غلط راستے کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ہی اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتی تھیں، اور اسی کے ساتھ اماں کو میری دوست بھی ناپسند تھی، اور اماں مجھے کئی بار اس سے دور رہنے کو کہہ چکی تھی۔ میں ابھی 16 برس کی تھی، لیکن میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ میں نے اپنی شادی کے لیے کئی منصوبے بنا لیے تھے، اور اس نے مجھے کئی اونچے خواب دکھائے تھے جن کے بارے میں سوچتے مجھے لگتا کہ وہی تو اصل زندگی ہوگی جس کی باتیں وہ لڑکا کرتا ہے۔ اس شادی کے بغیر زندگی میں تو بہت سی پریشانیاں ہیں۔ میری اب تک کی زندگی کوئی میرا اچھا عمل نہیں تھا، تو اب تو مزید وقت گزرنے کے ساتھ میری غفلت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے بس اس دنیا داری کے پیچھے بھاگنے کی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کا انجام سوچے بغیر اس ظاہری خوشی میں خوش تھی، لیکن میری یہ ظاہری خوشی ایک دن اماں کی وجہ سے بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ویسے تو شاید اماں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک دن اماں بیمار ہونے پر کام پر نہیں گئیں تو میں سستی سے کام کرنے لگی تھی، جبکہ مجھے اس وقت باہر جانے کی عادت تھی، اس لیے چڑچڑی سی ہو گئی تھی اور بات بات پر اپنی چھوٹی بہنوں کو مار رہی تھی۔ جب آس پڑوس میں سے 2 عورتیں اماں کے پاس آ گئیں، جن کو دیکھتے مجھے اپنی بہنوں پر اور غصہ آیا، کیونکہ یقیناً وہی سارے محلے میں بتا کر آئی ہوں گی کہ آج اماں گھر پر ہیں۔ وہ عورتیں اماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھیں، پتہ نہیں آہستہ آواز میں کیا خسر پھسر کرتی رہیں، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور جاتے ہوئے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی گئی تھی جن کی مجھے فی الوقت سمجھ نہیں لگی تھی۔ لیکن ان کے جاتے ہی اماں بیمار ہونے کے باوجود کمرے سے تیش بھرے تیوروں سے نکلی تھیں، اور آتے ساتھ ہی مجھے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں کچھ اس طرح حیران ہوئی تھی کہ اپنے بچاؤ کی کوشش بھی نہیں کر سکی تھی، مگر جب اماں نے مجھے مارتے ہوئے اپنی زبان کا استعمال بھی کیا تو مجھے کچھ معاملہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اماں مجھے بے حیا، بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ عورتیں اماں کو میرا کسی لڑکے کے ساتھ ملنے کے بارے میں بتا کر گئی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں کیسے اس بارے میں معلوم ہو گیا تھا، جو وہ اماں کو شکایت لگا کر گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کا پارا اتنا چڑھا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، بے شک اماں مجھ پر سختی نہیں کرتی تھیں، اور ہمارے محلے کا ماحول عورتوں کے لیے کھلا تھا کہ عورتیں آرام سے ادھر ادھر آ جایا کرتی تھیں، لیکن اس طرح ایک لڑکی کا لڑکے سے دوستی رکھنا معیوب ہی سمجھا جاتا تھا۔ شاید ابا زندہ ہوتے اور اماں کو کام نہ کرنا پڑتا تو ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ مختلف ہو سکتے تھے،
لیکن میں نے اماں کی مجبوری کا بہت غلط فائدہ اٹھا لیا تھا۔ انہیں زیادہ غصہ اس بات کا بھی تھا کہ میں ان کے کہنے کے باوجود ان کے ساتھ کام پر شاید اسی وجہ سے نہیں جاتی، لیکن اب وہ مجھے سختی سے کہہ کر گئی تھی کہ صبح مجھے ان کے ساتھ کام پر لازمی چلنا ہوگا۔ میری چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے وہ ہمسائی عورت کو کہہ دیں گی۔ پھر میں اماں کے غصے سے ڈرتے ان کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ دل میں سوچا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر سے جانا بند کر دوں گی، لیکن اس کی اماں نے نوبت ہی نہیں آنے دی اور پتہ نہیں کیسے مجھے کسی بھی بات کا علم ہوئے بغیر نوبت میری شادی تک پہنچا دی۔ میرے خیال میں تو یہ چھوٹی سی بات تھی اور میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ کچھ دن بعد اماں سے کہوں گی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، لیکن اماں نے تو جیسے میری تمام سوچوں پر پانی پھیرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک دن کام سے واپس میں اور اماں گھر آئے تو رات سونے سے پہلے اماں نے مجھ سے جو کہا وہ میرے سر پر بم کی طرح گرا تھا۔ اماں نے کہا کہ وہ میرا رشتہ طے کر چکی ہیں اور جلد ہی شادی کر کے وہ مجھے اس گھر سے رخصت کر دیں گی۔ تو میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑتے منت کی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن اماں نہ مانی، بلکہ آگے سے وہ مجھے میرے ہونے والے شوہر کی خوبیاں گنوانے لگی تھی۔ اماں نے بتایا کہ میرے ہونے والے شوہر کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ میرا بہت خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ اس شادی سے انہیں بھی بہت فائدہ ہوگا اور میری چھوٹی بہنوں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں جو اپنے رونے دھونے میں لگی ہوئی تھی اماں کے یہ بتانے پر کہ وہ شخص بہت امیر ہے، تو میں کچھ پل کے لیے رونا بھول ہی گئی تھی اور اس کی دولت کا سنتے مجھے اپنا پرانا عاشق بھی بھولنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے میرے ہونے والے شوہر کی تصویر دکھائی تو میں جو کچھ پل پہلے خوش ہو گئی تھی ایک بار پھر منہ بنا کر رہ گئی تھی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر کافی بڑی عمر کا تھا اور بدصورت بھی، جس پر اماں نے مجھے کہا کہ مرد کی عمر اور خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے، اور تمہیں وہاں عیش کرو گی، اتنی خوبصورت جو ہو وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ یعنی اماں نے ہر طریقے سے مجھے اس رشتے کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں پیسے کے لالچ میں سوچنے بھی لگی تھی۔ میں نے اپنے پہلے والے عاشق سے جان چھڑا لی تھی کہ اب مجھے اس کے تحفوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اونچے اونچے خواب سجاتی میں بیاہ کر اپنے امیر شوہر کے گھر میں آ گئی تھی۔ میں تو گھر کی خوبصورتی دیکھتے دیکھتے پاگل ہو رہی تھی، لیکن میری خوشی ابھی تھوڑی دیر کی ہی تھی کیونکہ بہت جلد مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ جیسے ہی مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا پتہ چلا، میں فطری شرم اور گھبراہٹ سے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ میں جو اس وقت مکمل سرخ لباس میں دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو دل میں یہ امید لگائے بیٹھی کہ ابھی میرا شوہر میری تعریف میں زمین آسمان نہیں کرے گا۔ کچھ اماں کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ میرا شوہر میری خوبصورتی کے آگے چاروں شانے چت کرنے والا ہے، مگر میرا شوہر جو بولا اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا اور میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے میری خوبصورتی کو کسی معنوں میں نہ رکھتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے بیوی ہونے کا حق تب دے گا جب میں حجامہ کرواؤں گی۔ کچھ پل کے لیے تو مجھے اس لفظ کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا تھا اور میں حیرانی اور ناسمجھی سے اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی، جس پر میرا شوہر آگے بڑھا تھا اور میرا ہاتھ پکڑے مجھے کمرے سے باہر لے جانے لگا تھا، اور میں پریشان سی اس کے پیچھے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ رات کے اس وقت مجھے حجامے کے لیے لے کر جا رہا تھا، مگر میں ایسا کچھ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں دل میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو منع کرنا چاہا لیکن وہ نہیں مانا اور زبردستی مجھے حجامہ سینٹر لے آیا تھا، اور جیسے ہی جب ہم سینٹر میں داخل ہوئے تو میری روح ہی کانپ اٹھی تھی، کیونکہ وہاں تو سارے مرد حضرات تھے جو حجامہ کا عمل کر رہے تھے۔ البتہ حجامہ کے لیے آئے مرد اور عورتوں کے ساتھ کچھ بڑی عمر کے بچے بھی تھے، لیکن کئی بہت ہی زیادہ نازک عورتیں اور بچے حجامہ کی تکلیف برداشت نہ کرتے چیخ رہے تھے، جس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آنے لگا تھا جو پاگلوں کی طرح شادی کی پہلی رات ہی مجھے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اس کے بارے میں آج سے پہلے جانتی ہی نہیں تھی، اسی لیے اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میرے چیخنے چلانے اور ڈرنے کے باوجود مجھے اس عمل سے گزرنا ہی پڑا، لیکن اس عمل کے دوران مجھے اپنی تھوڑی دیر پہلے کے چیخنے چلانے پر ہنسی آنے لگی تھی، کیونکہ اس عمل سے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جتنا میں نے تصور کر لیا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر کوئی ظالم قسم کا شوہر ہے جو مجھے اس تکلیف سے گزارنے والا ہے۔ مگر میری ساری سوچیں غلط ثابت ہوئی تھیں، اور حجامہ کے عمل کے دوران میرا شوہر میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے اس کے فوائد بتاتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ تب میں جو اب تک ٹھیک طریقے سے اس کو جانچ ہی نہیں سکی تھی، اب فرصت سے اس کی باتیں سنتے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بے شک وہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت اور نرمی لیے ہوئی تھی، جسے سنتے مجھے سکون مل رہا تھا۔ اس رات کے بعد میری زندگی کی کایا ہی جیسے پلٹ گئی تھی، اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی زندگی کی شروعات کی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی،
اور اس زندگی کی طرف میرا شوہر مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نئی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے مجھے پہل کچھ مشکل تو ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر نے جس طرح ہر مرحلے پر میرا ساتھ دیا تھا، میں خود پر رشک کرنے لگی تھی۔ اس موڑ پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری اب تک کی زندگی کس قدر غفلت سے بھری تھی، اور پھر یہ سوچ بھی دماغ میں آتی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے ایسا کیا عمل کرتی رہی تھی جس کے ثواب کے بدلے مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، جو میری دنیاوی دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت بھی سنوارنا چاہ رہا تھا۔ شاید میرے دماغ میں کسی کونے میں اتنی سی سمجھ تھی کہ میں نے ایک لڑکے سے دوستی رکھنے کے باوجود حد سے آگے نہیں بڑھی تھی، اور نہ ہی اس لڑکے کی کوئی ناجائز بات مانی تھی، جبکہ اس کے لیے اس لڑکے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی مجھے اس کے لیے مجبور کرتی تھی، لیکن میں اس کی بات کو سنا کر دیتی تھی۔ اماں کے کہنے کے مطابق میرا شوہر واقعی بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا مسلمان بھی تھا، اور شادی کے بعد سے اس نے مجھے بھی اس طرف راغب کر لیا تھا، اور میں اپنی اس زندگی سے مطمئن ہوتی اماں کو دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ میرے اندر باہر سے اس طرح مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی کہ اب ہر وقت شکر کا کلمہ زبان پر رہتا تھا۔ میں جو اپنے باطنی سکون کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اور وہ شادی سے پہلے ناپید تھا، جسے میں نے اپنی ظاہری خوشی کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اندر ہی اندر بے چینی محسوس کرتی تھی۔ لیکن اب میری بے چینی اور بے سکونی ختم ہوتے میری زندگی مجھے باطنی خوشی سے ہمکنار کر گئی، اور میں نے جانا تھا کہ دل سے خوش ہو کر زندگی گزارنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی بات کو لے کر زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہر بات کے مثبت اور منفی پہلو میرے سامنے بیان کر دیتا تھا کہ میں ان میں سے جو پہلو چاہوں اختیار کر سکتی ہوں۔ میں نے خود کو ڈھانپ کر رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں آج بھی اپنا خود کو سجانے سنوارنے کا شوق پورا کرتی تھی، لیکن میرا یہ سجنا سنورنا صرف میرے شوہر کے لیے ہوتا تھا، جس سے وہ مزید میرا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ میرا شوہر اکیلا رہتا تھا، تو اس نے میری خوشی کی خاطر اماں اور میری چھوٹی بہنوں کو بھی اسی گھر پر لے آیا تھا، اور ہم سب مل کر ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔